قوانین اس نے وہ نافذ کیے کہ شیعہ نے بھی کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، سنیوں نے کہا غیر اسلامی ہے، بریلویوں نے کہا غیر اسلامی، دیوبندیوں نے کہا غیر اسلامی، اہل حدیث نے کہا غیر اسلامی، جماعت اسلامی نے کہا غیر اسلامی، لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی، قانون نافذ ہوا، آرڈیننس سے لاء بن گیا، اور ضیاء الحق صاحب بھی آئے تو فیڈرل شریعت کورٹ بھی بنائی، تو آئلی قوانین مستثنیٰ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی۔ میں نے اس ایشو پر استعفیٰ دیا 5 جولائی 1982 کو اس کی شورا سے۔ میں نے کہا یہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں۔ تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ بھائی کیا بیٹھا، ان کے یہاں پر سجدے کا نشان تھا، تو میں نے تو محاورہ بولا تھا کہ یہ کلنک کا ٹیکا ہے، آپ نے جو یہ فیڈرل شریعت کورٹ بنائی ہے یہ کلنک کا ٹیکا ہے، وہ جا کے جڑ گیا اس کے ماتھے پر۔ بہرحال وہ بڑا متحمل مزاج انسان تھا، برا نہیں منایا۔ کیوں، کیا، کیسے؟ میں نے کہا جناب آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ ججز کو رکھا ہے نا۔ ملک غلام علی صاحب کون ہیں؟ آپ کا چوائس ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب کون ہیں؟ آپ کا چوائس ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا محمد شفیق عثمانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، کس نے چنا؟ آپ نے چنا۔ آپ ان کے علم پر اعتماد کرتے ہیں تب چنا، ان کے تقوی پر، ان کے تدین پر، ان کی دیانت پر، لیکن آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ آئلی قوانین کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی شک خلاف اسلام تو نہیں۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں آپ کریں، نہیں۔ غلام احمد پرویز جس نے یہ قانون بنوائے تھے، منکر حدیث تھا، منکر سنت تھا، وہ چونکہ رہا تھا سیکریٹری رہا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر، اس کے وہ ہاتھ بڑے لمبے تھے، پہنچے ہوئے تھے ہاتھ، اس منکر حدیث نے یہ قوانین بنوائے اور اس کو نافذ کیا اس نے ایوب خان نے، اور وہ نافذ کیے رکھا ضیاء الحق نے بھی۔ میں نے کہا کہ اس وقت تک غلام احمد پرویز بھی زندہ تھا، میں نے کہا وہ آ کے ثابت کر دے شریعت کورٹ کے اندر کہ خلاف اسلام نہیں ہے، میں خوش، میرا رب خوش۔ لیکن جنہیں آپ نے بٹھایا ہے ججوں کو، ان کو آپ اختیار کیوں نہیں دے رہے؟ کہنے لگے پھر یہ عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کے سوچ کا یہی معیار ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون راضی کون ناراض، اللہ کو نہیں دیکھنا، اللہ کے دین کو نہیں دیکھنا، کون راضی کون ناراض، تو یہ لیجئے میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا۔ استعفیٰ دیا، نکل آیا۔ بہرحال یہ جان لیجئے کرنے کا کام یہ تھا جو ہمارے ہاں کے دینی جماعتوں نے نہیں کیا۔ اگر یہ کام کرتے یہاں اسلام آ چکا ہوتا آج تک، اور اب بھی اگر آئے گا تو اسی طریقے سے آئے گا۔ اگر انہیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ آ جائے، طاقت ہے، ارکان ہے، کارکن ہے، منظم ہے، بڑی جمعیتیں ہیں جماعتوں کے پاس، جماعت اسلامی کے پاس ہے، جمعیت علماء اسلام کے پاس سرحد میں بلوچستان میں بڑی طاقت ہے، سندھ کے بھی بالائی علاقے میں خاصی طاقت ہے، پنجاب کے سرائکی علاقے میں خاصی طاقت ہے۔ یہ جماعتیں اگر کھڑی ہو جائیں اس کام کے لیے، چھوڑ دیں اس کو الیکشن وغیرہ کو، یہ سینٹ کیا بلا ہوتی ہے اور ممبر پارلیمنٹ سے کیا حاصل ہوتا ہے، کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ ہاں وی آئی پی ٹریٹمنٹ آپ کو مل جاتا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ مفادات بھی جو حاصل کرنا چاہے، بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونا چاہے دھو لے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ کرے کہ انہیں سمجھ آ جائے۔ میں تو جب سے ہے ان کو کہہ رہا ہوں، ملتا ہوں، جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھائی یہ کرنے کا کام۔ میں قاضی حسین احمد صاحب سے ملا، ان سے کہا، پھر یہ کہ جے یو آئی کے فضل الرحمان صاحب سے کہا، مولانا محمد خان شیرانی کہ جو وہاں کے بلوچستان سے جو ہے ممبر اسمبلی، ان سے ملا، اور وہ مانتے بھی ہیں کہ بات تمہاری صحیح ہے، لیکن پرڈالا وہی ہے، الیکشن میں حصہ لینا۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ کہ اللہ نے تو 3 کام بتائے تھے ہمیں امت مسلمہ کے لیے، سہ نکاتی لایا عمل، جس میں میں نے چوتھے کا سورہ نساء کے حوالے سے اضافہ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ٹٹولیے، جھانکیے، یقین والا ایمان ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں ہے تو پہلے اس کمی کی تلافی کی کوشش کیجئے۔ میں اس کے راستے بھی بتا چکا ہوں۔ پھر دوسرا مرحلہ ہوگا اپنی سیرت و کردار کو درست کریں، پہلے کسی اور سے کچھ کہنے سے پہلے اپنے گھر میں، اپنی معاشرت میں، اپنی معاش میں دیکھیے کوئی شے خلاف اسلام تو نہیں ہے، اگر ہے تو اسے پاک کر دیجیے۔ تیسرا قرآن کے ساتھ چمٹ جائیے، اس طرح تم ایک دوسرے سے متحد ہو جاؤ گے، تمہارے نظریات ایک ہو جائیں گے، تمہارے مقاصد ایک ہو جائیں گے، تم بنیاد مرصوص بن جاؤ گے۔ اور چوتھے یہ کہ پھر جو یہ جماعت وجود میں آئے گی، جب تم امت بن جاؤ گے تو پھر تمہارے کرنے کے صرف 3 کام ہیں۔ دعوت دو لوگوں کو خیر کی، قرآن کی طرف بلاؤ، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو،
اور بدی سے روکنے کے 3 مرحلے ہیں. طاقت سے روکو، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو دل سے کم شدید نفرت رکھو بدی کے ساتھ. اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کمزور ترین درجہ ہے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر یہ نہیں تو پھر تو علامہ اقبال نے جو کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اگر بدی کو دیکھ کر دل میں الجھن بھی نہیں ہوتی، رنج بھی نہیں ہوتا، انسان کو افسوس بھی نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا کہ ایمان نام کی کوئی شے سرے سے دل میں موجود نہیں. یہ ہے سہ نکاتی لائے عمل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103، 104. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے ان 3 نکات سے پہلے ایک نقطہ ہے اصل ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس لائحہ عمل پر باقاعدہ عمل پیرا ہو جائیں. اسی میں ہماری انفرادی نجات بھی ہے. اس لیے یہ 4تھی آیت ختم ہوتی ہے کن الفاظ پر؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیاب صرف وہی ہوں گے جو یہ 3 کام کریں گے. یہ نہ سمجھنا مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا نام غلام علی ہے، محمد حسین ہے، علی محمد ہے، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کی جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور گناہ کتنا بھی کر لیں گے حضور کی شفاعت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا. بڑے غلط خیالات ہیں. تلک امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، ان کی آرزویں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہودیوں کو بھی یہ گمان ہو گیا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بڑے چہیتے ہیں. قرآن نے کیا جواب دیا؟ فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم. اگر ایسے لاڈلے اور چہیتے ہو تو اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا ہے؟ کیوں تمہیں پٹوایا نبوکدنضر کے ہاتھوں؟ کیوں تمہارے ہیکل سلیمانی کو 2 دفعہ مسمار کروایا اس نے؟ ایک مرتبہ نبوکدنضر کے ہاتھوں، دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں. آج تک بھی گرا پڑا ہوا ان کا کعبہ، صرف ایک ویلنگ وال رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا. تو کیوں اللہ عذاب بھیجتا رہا تم اگر اس کے بڑے چہیتے ہو؟ اسی طرح آپ سوچئے یہ ہسپانیہ سے مسلمان کیوں ختم ہو گئے؟ جہاں 800 برس حکومت کی تھی، ایک مسلمان زندہ نہیں چھوڑا، یا قتل یا جلا دیے گئے یا بحری جہازوں میں بھر کر اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیا گیا. پورا ملک خالی، جہاں 800 برس حکومت کی تھی. یہ عذاب کیوں آیا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو تو؟ یہ کیوں تمہارے اوپر انگریز آ کر مسلط ہو گیا تھا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو؟ ہندوستان تو تمہارا تھا، تمہاری حکومت تھی. ایسے لاڈلے ہو تو کیوں آ گیا وہاں سے؟ ایک کافر قوم آ گئی تم پر مسلط ہو گئی. اللہ کا عذاب ہے تم پر اس وقت، اس لیے کہ تم دین پر عمل نہیں کر رہے، تم نے دین سے بے وفائی کی ہے، اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے. لہذا آج ہمارا حال کیا ہے؟ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، کردار کا بیڑا غرق ہو گیا. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن ہے. اب تو خیانت اربوں کی ہوتی ہے، کروڑوں کی ہوتی ہے. اب وہ تو دن گئے جب سینکڑوں میں ہزاروں میں کوئی غبن کر لیا کرتا تھا سرکاری ملازم. اب تو جہاں دیکھو اینٹ اٹھاؤ پتھر اٹھاؤ، اتنے ارب روپے، اتنے کروڑ روپے کی خیانت اور غبن ہے، اور دے کر چھوٹ رہے ہیں. 20 30 کروڑ دے کر چھوٹ رہے ہیں. تو یہ کہیں سے لوٹے تھے تو دے رہے ہیں یا اپنے باپ کے گھر سے لا کر دے رہے ہیں؟ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا بے ایمان، اتنا ہی بڑا جو ہے وہ کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا اعمالکم عمالکم، مسلمانوں تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے، جیسے روح ویسے فرشتے، ویسے ہی تمہارے اوپر جو ہے حکمران آ جائیں گے. اللہ کی صدا ہوتی ہے یہ. اس کے لیے وہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ 4 نکاتی پروگرام ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. ہماری انفرادی فلاح کا دار و مدار بھی اس پر ہے. ہمارے قوم، ہمارے ملک کا استحکام بھی ہے تو اسی سے ہے، اور کسی ذریعے سے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پروگرام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صبح کا درس بھی میں نے مشکل دیا ہے، لیکن اب بھی اللہ نے ہمت دے دی ہے. آپ حضرات سے جو بھی میں گفتگو کرنا چاہتا تھا میں نے کر لی ہے. تاثیر اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں.
جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرے۔ ہم نے جماعت بنائی ہے تنظیم اسلامی، بیعت کی بنیاد پر بنائی ہے۔ اصول یہی ہے، پہلے اپنی معاش اور معاشرت کو درست کرو، پھر ایک شخص سے بیعت کر کے بنیان مرصوص بنو۔ اور ہماری ساری دعوت کا مرکز و محور قرآن ہے، اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ پہلے وہ جماعت ایسی ہو، پاکستان میں کم سے کم 2 لاکھ افراد ایسے ہو جائیں جو نمبر 1 اپنے گھر میں اپنی معاشرت پر اپنی معاش میں دین نافذ کر چکے ہوں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ شرط اول قدمی نفس کے مجنون باشی، پہلا شرط یہ ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے ہاں تو بے پردگی ہے اور چلے ہیں دنیا سے فحاشی ختم کرنے، خود اپنے معاش میں سود شامل ہے اور چلے ہیں اللہ کے دین کا بول بالا بلند کرنے۔ یہ نہیں، یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریبی ہے۔ خدا بھی کرے اور خود پرستی بھی کرے، یہ خود پرستی ہے، یہ تو بت پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نہیں عن المنکر باللسان سے تو جاری رہے گا، وہ اب بھی ہم کر رہے ہیں جو بھی ہمارے بس میں ہے، رسائل کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے، خطابات کے ذریعے سے، خطبہ جمعہ کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ جمعیت ہوگی کہ ہم واقعتاً میدان میں آ کر اور پھر کہہ سکیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا، انف از انف، اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، تب انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ٹھنڈا پانی